ایک بیماری کامن ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. شیطان بھی بڑا زبردست جو ہے وہ بزنس مین ہے، تجارت بڑی خوب کرتا ہے. ہر بندے کو اس کے حساب سے جو ہے وہ چیز بیچتا ہے، ہر بندے کو. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی چیز سب کو بیچ دے، وہ ایسا نہیں ہے. اس کو پتہ ہے مذہبی آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، یہ شراب نہیں پیے گا، سود نہیں کھائے گا، زنا نہیں کرے گا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف اپنا ٹائم ویسٹ ہی نہ کرے. وہ پروڈکٹ لا کے دیتا ہے اس کو کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ فوراً بک جائے گی میری. وہ دینی لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو، عام لوگوں پہ جو چیز وہ بیچتا ہے نا، وہ ان کو لگاتا ہے لگائی بجھائی پہ، غیبت پہ، چغلی پہ، بدگوئی پہ. اب یہ آگ ایسی ہے کہ گھروں کے گھر اس سے جل گئے. مطلب نہ ایل پی جی وہ کام کرتی ہے، نہ وہ بایو گیس وہ کام کرتی ہے، نہ پیٹرول ایسی آگ لگاتا ہے. آج کل تو ویسے ہی پیٹرول کو آگ لگی ہوئی ہے، تو نہ پیٹرول ایسی آگ لگاتا ہے، نہ جو ہے وہ مٹی کا تیل وہ آگ لگاتا ہے. جو آگ غیبت لگاتی ہے، لگائی بجھائی. یہ ہمارے معاشرے میں وہ ناسور ہے کہ جہاں چار لوگ بیٹھے نہیں وہاں کسی کی برائی شروع کر دی. ٹاپک ہی نہیں ہے. اور میرے آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ایک منظر دیکھا. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے ہیں. آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ میرے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے. قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ کبھی ہم نہیں چاہیں گے. ہمیں تو کراہت آئے گی اس کو دیکھ کے. کسی کا اللہ نہ کرے کسی کا بھائی اس طرح پڑا ہو، اس کو کوئی کاٹ کے کھا رہا ہو، تو کوئی گوارا کر سکتا ہے اس چیز کو. لیکن غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. دو برائیاں ایسی ہیں جس کو قرآن نے اتنی شدید انداز میں جس کی مذمت کی، ایک غیبت اور دوسرا سود. غیبت کے بارے میں اتنی شدید مذمت، اتنے مطلب ایسے الفاظ کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. بعض لوگوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اگر وہ برائی اس شخص میں موجود ہو تو کیا یہ غیبت ہے؟ یعنی اگر آپ برائی بیان کر رہے ہیں اور وہ برائی اس میں موجود ہے تو کیا یہ غیبت ہے؟ میرے حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر وہ برائی اس شخص میں موجود نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ہم کسی کو کہنا غیبت نہیں کہتے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں آپ سے، بالکل سچ کہہ رہے ہیں. بھائی یہ سچ کہنا ہی تو غیبت ہے. غیبت کی جو شرائط ہیں نا ان میں 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسپیسیفک کسی کا نام لے کے برائی کی جائے. ایک تو جنرل بات ہوتی ہے، ایک کسی کا نام لے کے اسپیسیفک کہ فلاں شخص اس کا نام لیا، اس کے بارے میں بات کی، یعنی کسی فرد واحد کے بارے میں بات کرنا، یہ پہلی شرط ہے. دوسری یہ کہ اس کے پیٹھ پیچھے بات کی جائے. اور تیسری چیز یہ کہ وہ برائی اس میں موجود ہو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس نیت سے کی جائے، اس انداز سے کی جائے جس سے اس کی تذلیل ہو رہی ہو، تحقیر ہو رہی ہو، مطلب یہ مقصد ہو. یہ 4 باتیں ہیں تو یہ غیبت ہے. اب معاشرے کے اندر جب میں دیکھتا ہوں یہ بلا گھروں کو کھا گئی ہے، ہمارے فیملیاں تباہ ہو گئیں اس سے، لگائی بجھائی. میرے حضور کی بارگاہ میں بتایا گیا یا رسول اللہ فلاں عورت جو ہے وہ بڑی نیک ہے، پارسا ہے، عبادت گزار ہے، متقی ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں، لگائی بجھائی کرتی رہتی ہے، غیبت کرتی ہے. اس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں.
میرے حضور نے فرمایا کہ اس کی کوئی نیکی کام آنے والی نہیں ہے اور وہ جہنم کے راستے پر ہے۔ پھر بتائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ایسی ہے اعمال تو اس کے بہت زیادہ نہیں ہیں، بس نماز فرض پڑھ لیتی ہے، فرائض کا خیال رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ نہیں کرتی، اعمال تو اس کے کم ہیں، معمولی ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ میرے حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کے راستے پر ہے۔ اندازہ لگائیں اس زبان کو سنبھالنا کتنا ضروری ہے۔ اب شیطان کو پتا ہے میری یہ پروڈکٹ بکے گی، میں اس شخص کو کہوں کہ یار شراب پی لے، یہ بولے گا حرام ہے، میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو کیا غیبت کرنا حرام نہیں ہے؟ کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچانا جس طرح حرام ہے، اسی طرح کسی کی عزت اور آبرو کو بھی اس کا بھی نقصان پہنچانا یہ بھی حرام ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں تو آپ اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کی غیبت کر سکتے ہیں؟ کسی شخص نے آ کے آپ سے پوچھا کہ بھائی فلاں شخص کے بارے میں بتاؤ، مجھے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے اس کے ساتھ، یا اپنے آفس میں اس کو جاب دینی ہے، بندہ کیسا ہے؟ اب آپ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، آپ رائے دیں۔ اگر صحیح شخص ہے تو کہیں بہت اچھا ہے، نہیں ہے، شرابی ہے، فراڈی ہے، کوئی ڈکیت ہے، آپ بتائیں جی ایسا بندہ ہے، تاکہ دوسرا شخص اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اسی طرح عدالت نے کسی سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ، تو آپ بیان دیں کہ ظالم شخص ہے اس کی برائی بیان کریں، فاسق شخص ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اس کی مذمت کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان شخص جو اپنے عیب خود بھی چھپا رہا ہے، آپ اس کے عیب بیان کر رہے ہیں، اس کو رسوا کر رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ بھائی اس کا کفارہ کیا ہے، اس سے بچیں کیسے، اس برائی سے؟ تو میں نے جیسا کہ عرض کی کہ سب سے پہلے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اب اس شخص کو جا کے اگر کہیں گے کہ بھائی ہم نے تمہاری برائی کی تھی، تو ہو سکتا ہے معاملہ اور گڑبڑ ہو جائے، تو اللہ سے سچی توبہ کریں اور اس شخص کے لیے روز دعائے خیر کریں، اور یہ عادت ڈالیں کہ اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص آپ کے قریب نہیں بھٹکنا چاہیے جو غیبت کرتا ہے۔ آپ کہیں گے پھر ہم تو اکیلے ہو جائیں گے بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھے لوگ عطا کر دے گا، یقین کریں، اس پہ ایمان رکھیں، پھر آپ کا اورا ایسا ہو جائے گا کہ آپ کے ارد گرد وہی لوگ آ کے بیٹھیں گے جو غیبت نہیں کرتے ہوں گے، مثبت لوگ بیٹھیں گے، پازیٹیو لوگ بیٹھیں گے، جس سے آپ کی انرجی بڑھے گی۔